والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، قد نارا تقلبا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کا پھیرنا، وجہ کا، اپنے چہرے کو، فی السمائی، آسمان میں، آسمان کی طرف، فلنولینک، تو ان قریب ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن، قبلے کی طرف، ترضہا، جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولا، پس پھیر لیجئے، وجہا کا، اپنا چہرہ، شطرہ، طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث، اور جہاں، ماں کہیں، جہاں کہیں، کن تم ہو تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہاکم، اپنے چہرے کو، تمہارے چہرے کو، شطرہ کی طرف، کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، لیعلمون، ضرور وہ جانتے ہیں، انہ الحق، اس حق کو، من ربہم، کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل اس سے، اما، اس سے جو، یعملون، وہ سب عمل کرتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ قبلے کی تحویل کا جو سلسلہ ہے، یہ جو قبلے کی تحویل کا جو معاملہ چل رہا ہے، جو ہم نے شروع کیا 141 نمبر سورہ سے، تو یہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 2 رکوع پہ منحصر ہے، یہ 2 رکوع پہ چلے گا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اب معلوم کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتظار تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے کا انتظار تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے جا رہے تھے مدینے کی طرف ہجرت کر کے، تو باقاعدہ روتے ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ ایک محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے۔ تو کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ دیکھیں شمال کی طرف یروشلم ہے، جنوب میں خانہ کعبہ تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شمال کی طرف رخ کریں گے تو اس طرف پیٹھ ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شوق فیل ہوتا تھا، یعنی کہ اس طرف پیٹ کرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کب جبرائیل علیہ السلام آئیں اور اللہ کا پیغام دے کہ بھی اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ چینج کر لو۔ تو یہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا انتظار تھا۔ اچھا، اس آیت میں ایک اور چیز بڑی کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص شفقت اور محبت کا بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی مطلب ہم تمہارا بار بار اوپر آسمان کی طرف چہرے کو پھیرنا دیکھ رہے ہیں، بھئی پھیر لو تم اپنا چہرہ اس طرف جو تمہیں زیادہ پسند ہے، طرزہ تمہیں پسند ہے، یعنی کہ اس قبلے کی طرف پھیر لو جو تمہیں پسند ہے۔ تو یعنی کہ اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ اللہ کی طرف سے بہت شفقت اور محبت جو تھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کے اندر، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی جو تمہیں پسند ہے نا اس طرف اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لو۔ اچھا، اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ، یہ جو آیت کے اینڈ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ تورات جو کتاب ہے، تورات میں خود مرکوز تھا کہ جو قبلہ اول تھا نا وہ خانہ کعبہ ہی تھا،
قبلہ اول خانہ کعبہ ہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو دوبارہ ری ڈیولپ کیا تھا, اس کی بنیادیں اٹھائیں تھیں, تو اس کے بھی 1000 سال بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے دوبارہ یعنی کہ جب یعنی کہ بیت المقدس, حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو یعنی کہ بنایا تھا, بیت المقدس کو بنایا تھا, جس کو یعنی کہ یہ لوگ ٹیمپل کہتے ہیں, اور جو بھی یعنی کہ تو یعنی کہ اس ٹائم حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا, تو وہ ان کا قبلہ یعنی تھا. اب اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوگی, وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اللہ کا حکم ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بار بار آزمائشیں تو لی ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ نے وہ ان کا بنایا یعنی کہ نا ٹیمپل بنا دیا تھا, جس کو ہیکل سلمانی بھی بولتے ہیں. تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ معاملہ اصل یہود کے اوپر بڑا گراں گزر رہا تھا, یعنی کہ بڑی ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی, بیت المقدس ہم نے یہ مان لیا, ہم نے بڑا جبر کر کے مان لیا کہ جی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نبی ہیں. کیوں ان کو تکلیف تو یہ تھی نا کہ نبی تو آنا تھا بنی اسرائیل میں سے, بنو اسماعیل میں سے کیسے بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گیا, تو یہ تکلیف تھی, لیکن پھر بھی ہم نے مان لیا. لیکن اب انہوں نے کیا ہمارا قبلہ بھی چینج کر دیا, قبلہ تو نہیں بیت المقدس ہی ہوگا. تو یہ اصل مسئلہ تھا, یہ معاملات تھے جو ابھی آگے یہ 2 رکوع تک یعنی کہ مزید چلیں گے, اسی کا ذکر ہوتا رہے گا, جو کہ انشاءاللہ ہم آیتیں پڑھتے رہیں گے. میں اس لیے یہ آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ذرا سمجھنے والی ہیں, تو ہم ایک ایک آیت کو لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اگلی آیت کے ساتھ. اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.